السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت مضمون لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ جنتی عورت قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ اتنا کامل ہے کہ اگر کوئی عورت اس پر عمل کرنے کا دل میں عہد کر لے تو گنتی کے چند الفاظ پر عمل کرنے سے اس عورت کے لیے جنت واجب ہو سکتی ہے۔ اور میں 3 باتیں بتائیں گی۔ نمبر 1، نیک بیویاں۔ تو ہر شادی شدہ عورت کو سب سے پہلے نمبر پر نیک بننا چاہیے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، تو اس پروردگار آقا کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ نیکخوار ہو، نیک عمل کرنے والی ہو اور دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنے والی ہو، بھاگ بھاگ کر عمل کرنے والی، نیکی کے موقعوں کو تلاش کرنے والیاں، نیکی کر کے تھکنے والیاں اور تھک تھک کے نیکی کرنے والیاں، ان کو فاصلتان کہا جاتا ہے۔ جس طرح بھوکا انسان روٹی کی تلاش میں ادھر ادھر رہتا ہے، اسی طرح نیک عورت نیکی کی مثالتی ہوتی ہیں۔ نماز وقت پر ادا کریں، تلاوت کرتے وقت اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں، نیکی کو اپنا شعور بنائیں۔ جیسے ہی ہم اپنے گھروں کے کاموں سے فارغ ہوں تو کبھی مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، کبھی اللہ کے قرآن میں سکون پائیں اور کبھی تسبیح کے ذریعے اللہ کے نام کے گن گائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہو، اپنے اندر نیکی کی صفات رکھنے والی ہو، ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے نیک عورتیں۔ اور تو وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہر طرف سے ہٹ اکٹھے اپنی پوری توجہ اپنے خاوند پر مرکوز کر لیں، جن کی توجہ کا قبلہ ایک بن جائے، جو اپنی ذات کے لیے اپنے خاوند کی ہو کر رہ جائیں، اپنے خاوند سے بے پناہ محبت کرنے والیاں، اپنے خاوند سے ٹوٹ کر پیار کرنے والیاں، اپنے خاوند پر جان دینے والیاں، اپنے خاوند کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دینے والیاں، ہر وقت اپنے خاوند کی خدمت میں لگی رہنے والیاں، اپنے خاوند کو سکھ پہنچانے والیاں، اپنے خاوند کو دل سے خوش رکھنے والیاں، ایسی عورتوں کو فنکانات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صفات یہ فرمائی گئی ہے کہ غیب میں جو اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والیاں، اس سے مراد ہے کہ اپنی عزت اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرنے والیاں اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ 3 صفتیں اگر کسی عورت میں آ جائیں تو ایسی عورت کو جنتی عورت کہا جاتا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ کیا تیرا خاوند تجھ سے راضی تھا؟ اگر اس کا خاوند اس سے راضی ہوا تو اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ آرام سے جنت میں چلی جائے گی۔ گویا پوری زندگی اگر اس آیت کے مطابق بنا لیں تو عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ اور مردوں کے لیے تو حکم ہے کہ یہ قرآن پڑھیں اور پوری قرآن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر عمل کریں، پوری شریعت پر عمل کر کے دکھائیں، اپنی زندگی میں لاگو کریں، جہاں رہتے ہیں ارد گرد اور بہت سی جگہیں، پھر جا کر ان کی بخشش ہوگی۔ اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کتنا آسانی والا ہے کہ ایسی چیزیں بتا دی جسے وہ مسئلے اور مسئلے پر بھی
कर सकती है, नर्म बिस्तर पर भी कर सकती है, घर की चार दीवारी में भी रहकर कर सकती हैं। औरत अगर चाहे कि मैंने अपने अल्लाह को मनाऊं तो उसे घर की चार दीवारी से निकलने की कभी भी जरूरत पेश नहीं आती है। चार दीवारी के अंदर रहते हुए वे अपने मालिक को राजी कर सकती है। तो देखिए, अल्लाह ताला को राजी करने की मंजिल औरत के चंद कदम का फासला है। जैसे कि अपने रब को राजी करने के लिए आप जन्नत के 8वें दरवाजे को खोल दिए जाएंगे, जिनको जन्नत की बशारत मिली। चुनांचा अगर हम इस उम्मत की अजीम औरतों की जिंदगियों को देखें, जिनको जिंदगी की बशारत मिली, जिनको जन्नत की बशारत मिल गई, तो उन औरतों में ये तीनों सिफतें उनकी जिंदगी में बहुत नुमाया नजर आती हैं। ये आजिजन आज की इस महफिल में सिर्फ 2 मिसालें पेश करते हैं, और ये मिसालें अमरुहात अल मोमिनीन, जो उम्मत की माएँ कही जाती हैं, उनकी मिसालें हैं। औरतों को चाहिए कि वो उन्हें गोश होश से सुने। उम्मत की माएँ जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से उनकी जिंदगी इस आयत से किस तरह मुताबिक हुई।